بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں حمول صف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، کریکٹر اسیسینیشن کے بعد اب پی ٹی آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی کے نمائندوں کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ آج سعد رفیق صاحب کا ایک پریس کانفرنس، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں کیا کہا؟ راجہ ریاض صاحب نے صرف کرسیوں کے سامنے کھڑے ہو کے دو تین باتیں کی اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ پرویز خٹک صاحب کے کسی جلسے میں جانے کے لیے ایک راستے سے گزر رہے تھے اور وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، اور اگر دل کرے ایک چھوٹا سا کمنٹ لازم لکھ لیا کرے۔ سامعین کرام، آپ لوگ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، کپتان کی کریکٹر اسیسینیشن کے بعد اب ان کے ورکروں اور ان کے نمائندوں کے اوپر پریس کانفرنس سٹارٹ ہوگی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہر قسم کے الزامات لگانے کے بعد بھی کپتان کی مقبولیت ختم نہیں ہوئی۔ اب آیا ان کے ورکروں کو کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر لیتے۔ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ کپتان کی مقبولیت، پی ٹی آئی کی مقبولیت صرف سوشل میڈیا پہ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر ہے، اور ہم گلی کوچوں کے سیاستدان ہیں، ہماری مقبولیت گلی کوچوں میں ہے اور ہم ہر صورت پہ الیکشن جیت کے ان کو دکھائیں گے۔ جبکہ خواجہ آصف صاحب نے پی ٹی آئی کے ورکر اور عورتوں کو بدتمیز کا لقب دیا۔ مریم نواز صاحبہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے شکل کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مولانا صاحب وہی مذہب کارڈ، بیرونی جھنڈا، اور لوگ یہودی جھنڈے کے اوپر اور ہمارے نوجوانوں کو راستے پہ ڈالا ہوا ہے اور یہ یہودی جھنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کچھ حقیقت آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہر قسم کے سروے ان لوگوں نے اپنے سروے کیے، انٹرنیشنل سروے کو ان لوگوں نے سٹڈی کیے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی سروے آ گیا اور اس میں بھی خان کی مقبولیت توڑا توڑ ہو گئی ہے۔ ایک خبر دینے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے پارٹی کے قیادت نے جیل میں میٹنگ کی اور پاکستان میں ہر حلقے کے لیے 5 بندے لسٹ میں ڈالے گئے، جس میں سے 3 بندے لسٹوں میں ڈال کر فائنل کی گئی اور 2 بندوں کو ریزرو کر دیا کہ ان کیس اگر کسی صورت میں بھی ان 3 بندوں میں کوئی ایک آدھا بندہ پکڑا جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی الزام ڈال کے اس کو اندر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا بندہ آ گیا، 1 سٹیپ آگے آئیں گے۔ جبکہ یہ رپورٹ بھی پی ڈی ایم جماعتوں کو مل گئی ہے۔ جبکہ پی ایم ہاؤس میں ایک خفیہ میٹنگ ہو گئی ہے سارے پی ڈی ایم جماعتوں کی، اور اس میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے کہ بلے کا نشان ہو یا نہ ہو، عمران خان چیئرمین ہو یا نہ ہو، لیکن اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ الیکشن میں کھڑا ہوگا تو ہم الیکشن جیت نہیں پائیں گے اور نہیں جیت سکتے۔ جبکہ دوسری طرف سب مقبولیت کی ریکارڈ توڑتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی بھی سروے آ گئی ہے اور اس کے انٹیلیجنس اداروں نے بھی یہ بات عیاں کی کہ عمران خان کی پارٹی پورے پاکستان میں مقبول ہے، جبکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں۔
اور عمران خان کی پارٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عمران خان الیکشن میں کلین سویپ کرے گا. جبکہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کر رہا ہوں. پاکستانی عوام باشعور ہو گئے اور سمجھ گئے کہ جو ہمارے آئین اور ہمارے قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کس طرح آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے. حزب اختلاف راجہ ریاض صاحب ایک جگہ پہ جلسہ کر سوشل میڈیا پہ اس کے فوٹیج نے قرآن برپا کیا ہے. صرف اور صرف خالی کرسی، یعنی سمجھو کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 5% لوگ تھے، 10% لوگ تھے، 20% لوگ. خالی کرسیوں کے سامنے سٹیج پہ کھڑا ہو کے 2-3 باتیں کی اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے. ان کو اپنا کیریئر نظر آنا شروع ہو گیا. اور اس طرح ہر سیاسی بندے کو اپنا آئینہ نظر آ رہا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم نے جو کیا ہے، جو 16 مہینے ہم نے برباد کیے، جو 16 مہینے میں ہم نے لوگوں کا جینا جیرم کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کا ٹائم آ چکا ہے. جبکہ دوسری طرف مروت صاحب نے کہا تھا کہ پرویز خٹک کے گلے توڑنے کا باڈی نہیں ہے اور وہ پارٹی توڑ رہے. یہ بات آج ایک علاقے کے لوگوں نے 4 سے اور نکلنا تھا کسی کنونشن میں. یقین مانے سوشل میڈیا پہ تصویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا نہیں دکھا رہے لیکن سوشل میڈیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ڈنڈوں میں لوٹے لٹکائے ہوئے اور انہی راستوں میں ان کے سامنے استقبال کے لیے کھڑے تھے. ویسے وہ علاقہ 10 15 20 کے سپیڈ سے جانے والا علاقہ تھا، لیکن یقین مانے کہ وہاں بھی ان لوگوں نے 40 50 60 میں جو ہے نا گاڑی دوڑائی اور نکل گئے. یہ تو ان کا حال ہے. اس لیے سارے سیاسی پارٹیاں اس بات پہ بدزت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے. الیکشن کمیشن کو مجبور کیا جائے، عدالت میں کوئی تکنیکی حالات پیدا کیا جائے، ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی ایسی الزامات سامنے لایا جائے تاکہ الیکشن آگے پوسٹ پون ہو جائے، آگے چلا جائے. جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نون لیگ والوں کے ساتھ میٹنگ میں اس کے آئی ایم آئی پہ اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ ایک تو سردی بھی ہے، دوسرے 2 صوبوں میں ملک کے حالات بہت خراب ہیں. یہ نہیں ہے، ملک کے حالات 71 سے خراب ہے. ملک کے حالات جب سے ہم نے اوٹ سنبھالا ہے تو ملک کے حالات خراب ہے. اور الیکشن ہوتا ہے، یہ الیکشن ہو جاتا ہے، لوگوں کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے اور اس کو بھی یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں سے کھینچنا چاہ رہے ہیں. اب سامعین کرام، لوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ مریم نواز صاحب کے بقول لوٹے لیٹرین میں ہوتے ہیں، جبکہ سلیم صافی صاحب نے نواز شریف صاحب کے انٹرویو کیا ہے اور اس نے سلیم صافی صاحب نے کہا کہ وہی بندے آپ لوگ اکٹھا کریں جو مشرف کے ساتھ ہو. تو اس نے کہا میں گن کو اکٹھا نہیں کر رہا ہوں، یعنی لوٹوں کا بھی کوئی مقام نہیں ہے. چودھری حضرات سے بھی اپنے مفاد کے تحت جو ہے نا اس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. لیکن نون لیگ والوں کو سندھ میں، پوٹوہار میں، باولپور راجنپور میں اور گجرات میں ایسے ٹینٹ پڑے ہوئے کہ آنے والے وقت آپ لوگ کو میں بتاؤں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سامعین کرام، آخر میں سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور لائک کریں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.